عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گا. تقوی پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا. یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے. حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب. میں آپ سے عرض کروں گا، طالب علموں سے، طریقت کے سالکین سے، عام لوگوں سے عرض کروں گا، نیرے پیسے نہیں کمانے چاہیے، نیرے عہدے نہیں کمانے چاہیے، نیرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے، زندگی میں برکات بھی سمیٹ لینی چاہیے، کسی کی نظر شفقت میں بھی کبھی کبھی رہنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی اچھا آدمی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی میں. ان کی طبیعت بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں، چھوڑیں جی ساری دنیا دیکھ لی. یعنی ان کا خیال ہے کہ جس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے بڑی اعلیٰ انسانیت بنائی، اور جس امت کو اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب کی امت بہترین امت، انہیں اس پوری امت میں کوئی اچھا آدمی نہیں ملا. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہویا تو دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا، کدے تو پرسوں دس دا تے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟